آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم۔ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ خود نظر آئیں گے اس کے اندر۔ جب آپ خود نظر آئیں گے تو آپ پھر یہ محسوس کریں گے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بار بار آپ اپنی طرف نظر ڈالیں گے تو اس لیے اس سے توجہ بڑھتی ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ ویسے بذات خود یہ جائز ہے، اگر کسی کی توجہ نہیں بڑھ رہی ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے تو پھر ٹھیک ہے، توجہ بڑھتی ہے تو پھر یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کیا نفل باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ الطاف حسین ڈیرہ اللہ یار سے، کیا نفل نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے بارے میں جو کیفیات منقول ہیں، عبادات کو انہی کیفیات پہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ فجر کی جو 2 فرض ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھے ہیں، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں آپ نے انفراداً پڑھی ہیں، جماعت سے نہیں پڑھی ہیں۔ اب اگر کوئی وہ پہلی 2 سنتیں جماعت سے پڑھنا شروع کر دے تو بدعت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور آپ اسے کہیں یہ تو بدعت ہے تو وہ کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں کیا، تو ہم کہیں گے منع نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا عمل ہمارے سامنے ظاہر کر کے دکھا دیا ہے کہ جو سنت نماز ہے وہ انفراداً پڑھی جاتی ہے، فرائض جو ہیں وہ جماعت سے پڑھے جاتے ہیں، نوافل جماعت سے نہیں پڑھے جاتے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرض کے علاوہ نماز ہے، جس کو سنت یا نفل کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں جماعت منقول ہے وہاں تو جماعت سے نماز پڑھی جائے گی، جہاں آپ سے جماعت ثابت نہیں ہے وہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور جہاں جتنے افراد ثابت ہیں اتنی پڑھی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور لامحدود افراد کی جماعت ثابت ہے، اس میں کوئی روک تھام نہیں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نکلے اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ نے نماز پڑھائی، پھر اگلے دن پھر تیسرے دن پھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کا رش دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس کو موقوف کر دیا، روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ فرضیت کا شبہ ختم ہو چکا تھا تو حضرت عمر نے دوبارہ سے وہ تراویح کی نماز کو ایک امام پہ جمع کیا اور بڑی جماعت اس میں ہونے لگی۔ تو تراویح ایک ایسی نفل نماز ہے جس میں بڑی جماعت بھی آپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز استسقاء، یہ بھی ایک نفل نماز ہے، سنت نماز ہے۔ نفل سے میری مراد وہ نماز جو فرض نہ ہو، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شریک ہونے کا حکم دیا کہ بھئی خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف نکلے۔ اسی طرح نماز کسوف ہے اور نماز خسوف ہے، سورج اور چاند جب گرہن ہوتا تھا تو بھی آپ نے حکم دیا ہے۔ البتہ اس میں جب سورج گرہن ہوتا تھا تو جماعت سے نماز پڑھی ہے، لیکن جب چاند گرہن ہوتا تھا تو پھر انفرادی نماز ہے۔ تو جہاں جہاں جماعت ثابت ہے وہاں تو ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض مرتبہ 1-2 صحابی جماعت میں شریک ہوئے، تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں، جو محقق علماء ہیں، کہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنا عام نفل نمازوں میں یہ مکروہ ہے، یہ بدعت عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے وہ صلاۃ اللیل کے نام سے ہو، چاہے وہ تہجد کے نام سے ہو۔ تو اس میں تداعی کرنا، جیسے تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض دفعہ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو لیکن اس میں لوگوں کا ہجوم نہیں اکٹھا کیا گیا سوائے تراویح کے۔ تو اس لیے صحیح بات علماء کا جو اس میں صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز انفراداً پڑھی جائے گی، اگر جماعت سے پڑھی جائے گی تو اس میں مجمع اکٹھا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخصوص نوافل ہیں ان کے علاوہ مجمع اکٹھا نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اب کتنے لوگ ہوں جن کو مجمع نہیں کہا جاتا، وہ تھوڑے سے اگر اکٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 4 آدمی اگر ہوں تو ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ امام کے علاوہ 3 آدمی اگر ہوں، تو چلے ہم گنجائش کے قول پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ اگر 4 افراد پیچھے کھڑے ہوں تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ افراد آپ نوافل میں اکٹھے نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام نوافل میں اس طرح ثابت نہیں ہے۔ تو تہجد میں بھی آپ امام یا اس کے پیچھے 3 افراد ہوں، بہت زیادہ ہو گئے تو 4 افراد ہو گئے، اور باقی نوافل آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں تو ان میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل میں لوگوں کا مجمع اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، یہ بدعت عمل ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، بعض جگہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی
20 رکعت تراویح الگ ہوتی ہے، پھر صلاۃ اللیل کے نام سے، ٹھیک ہے وہ علماء کا اختلاف ہے، فقہ حنبلی میں یہ جائز ہے، لیکن اس کی ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے تہجد کی نمازوں میں لوگوں کا رش اکٹھا کیا ہو یا لوگوں کا مجمع جمع کیا ہو۔ تراویح میں ثابت ہے تو بس تراویح پر ہی اس کو محصور کیا جائے گا، تراویح پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ سونا ادھار لینے کی صورت میں واپسی کا طریقہ۔ ایک شخص کسی کے پاس قرض لینے گیا، قرض دینے والے نے کہا میرے پاس نقدی پیسے نہیں ہیں، آپ سونا لے جائیں اور 1 سال بعد اتنا ہی سونا بنوا کے دے دیں، قیمت اوپر نیچے ہونے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ بلال احمد کوئٹہ سے۔ بالکل درست ہے اور یہی درست ہے۔ تو سونا جب آپ لے کے جائیں تو ادھار میں سونا لیں اور ادھار میں پھر آپ کو سونا ہی دینا پڑے گا، اس کی قیمت اوپر نیچے ہو گئی تو اعتبار نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے یہ شرط لگا دی کہ قیمت اوپر ہو گئی تو میں کم دوں گا، یہ شرط غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو پیسے رقم ادھار میں لیے ہیں تو پیسے کی صورت میں دینے پڑیں گے، اور سونا لیا ہے تو سونے کی صورت میں دینا پڑے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ نے سونا ادھار لیا، 1 سال کے بعد جب سونے دینے کا ٹائم آیا تو جس سے ادھار لیا تھا اس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ بھائی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو اتنے تولے سونا دے دو جتنا تم نے لیا تھا، چاہو تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ دے دو۔ تو اگر وہ آپ کو اختیار دے دے تو پھر اس دن جو سونے کی قیمت ہوگی اس کے حساب سے آپ اس کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ سونا دینے کے لیے واپس جا رہے ہیں۔ مغرب کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب کی نماز کس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے؟ محمد شعیب صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ جناب مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی طرف ویسٹ میں یعنی ایک روشنی رہتی ہے، پہلے جو ہے وہ ایک پٹی آتی ہے، سرخ پٹی سفید پٹی غائب ہوتی ہے، پھر سرخ پٹی غائب ہوتی ہے، پہلے سرخ پٹی غائب ہوتی ہے پھر سفید پٹی غائب ہوتی ہے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک جب سفید روشنی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، بعض کے نزدیک جب سرخ پٹی غائب ہو جائے، سرخ پٹی جو ہے وہ ذرا پہلے غائب ہوتی ہے، تو بعض کے نزدیک وہ جب سرخ پٹی غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک جب لال روشنی ختم ہو جائے گی تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور مغرب کا ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے کچھ وقت کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی جب سفید روشنی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا ہو جائے، اور اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو لیکن فتویٰ فقہ حنفی میں صاحبین کے قول پر ہے، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے، اس لیے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ مغرب کے وقت میں یعنی مغرب کی جانب جب شفق احمر جسے کہا جاتا ہے، سرخ پٹی جب غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں مغرب میں اتنی تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے آپ مغرب کی نماز میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، تو غروب آفتاب کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مغرب کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس میں تاخیر درست نہیں ہے۔ باقی عوام کو سرخ اور سفید پٹی کا پتہ نہیں ہوتا تو نقشے میں دیکھ لیا کریں، جو نمازوں کے اوقات ہیں اس میں دیکھ لیا کریں کہ عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور مغرب کا کب ختم ہو رہا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو نقشوں میں ٹائم دیا ہوتا ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان میں خاص طور پر، اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی عشاء کا ٹائم تھوڑا دیر سے شروع ہوتا ہے، جبکہ فتویٰ میں نے بتایا کہ وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ تو جو عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں نقشے چھپے ہوئے ہیں اس میں جو عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو انڈیا اور پاکستان میں اکثر اس سے 10-15 منٹ پہلے ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پہلے مغرب پڑھ لینا ضروری اور اس کے بعد عشاء پڑھنا جائز ہے۔ لیکن میں نے بتایا مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر بہرحال درست نہیں ہے، تو کسی عذر سے ہو جائے سفر میں تو ایک الگ بات ہے، مغرب کی نماز جلدی پڑھنا سنت ہے۔